واحدة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. یہ باب ہے دونوں ہاتھوں کو غرفہ واحدہ سے دھونے کے بارے میں. غسل وجہ بالیدین کہ غرفہ واحدہ کے ذریعے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دھونے کے بیان میں. مسئلہ سمجھو. پیچھے بتلا کے آئے ہیں کہ عام حالات میں تو اسباغ وضو کیا جائے گا. عام حالات میں اسباغ وضو کیا جائے گا، لیکن خاص حالات میں کبھی اسباغ وضو کے بغیر بھی عمل کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، جائز ہے. جیسا کہ بتلایا آپ کو کہ وضو پر وضو کرنا، یا ایسے ہی کوئی آدمی دائماً باوضو رہنے کے لیے وضو کرے تو ایسے وقت میں تخفیف فی المرات کر سکتا ہے. ایک ایک مرتبہ دھو لے اور غسل پورا نہ کرے، خفیف حالت میں کر لے، اس کی گنجائش ہے. اب یہاں پر مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ تخفیف فی المرات تو ہوگا، جو بتایا آپ کو. تخفیف فی الماء بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ عام حالات میں اسباغ وضو ہے، لیکن کبھی کبھار تخفیف فی الماء کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا مطلب ہے بھائی تخفیف فی الماء کا؟ یعنی پانی کم سے کم لے کر اعضاء کو پورا دھو لیا جائے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں احتیاط کے ساتھ پانی استعمال کرنا. جیسا کہ پیچھے میں نے آپ کو حضرت سعد کا قصہ بتایا کہ حضور پاک علیہ السلام نے انہیں کہا تھا نا کہ اے سعد یہ کیا اسراف ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا اسراف اس میں بھی ہے؟ وضو کے اندر بھی کوئی اسراف ہوتا ہے پانی میں؟ تو کیا فرمایا تھا وہی کُنتَ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ، یہاں اسراف ہے اگرچہ آپ نہر جاری ہی پر وضو کیوں نہیں فرما رہے؟ تو معلوم ہوا کہ اسراف نہیں کرنا چاہیے. تخفیف فی الماء کرنا جائز ہے، کرنا چاہیے. ایک روایت تو یہاں ہے جو آپ ابھی پڑھیں گے اور دیکھیں گے غور سے. روایتیں ابھی آسان ہیں، 2-4 صفحے تک آسان چلیں گی، تو اس لیے آپ اس ترجمے کو خود دیکھ لیں گے. میں اس کا مفہوم ترجمہ بتا رہا ہوں، لفظ بلفظ نہیں. ایک روایت تو جو یہاں نہیں، اس میں یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ وضو فرمایا اور ایسے دیکھتے رہو میری طرف، جو نیچے دیکھے گا وہ یہاں آئے گا. میری طرف دیکھو. ایسے آپ نے پانی لیا اور پانی لے کر ایک چلو میں یہ ہاتھ لگایا، اور یہ ہاتھ لگانے کے بعد میں آپ نے چہرہ دھویا. پھر آپ نے ایک اور چلو لیا، اس چلو کے ذریعے آپ نے غسل بین الاستنشاق والمضمضہ کیا. ایک چلو لیا، تھوڑے سے کلی کی اور بعد میں ناک میں ڈالا، پھر ایسے ہی کیا. بہرحال اسی طریقے پر بتا رہے روایت میں کہ ایک ایک چلو لے کر آپ نے پورا عضو دھویا. ایک چلو سے دونوں کام کیے، مضمضہ استنشاق کیا، اور پھر ایسے ہی لے کر ایسے ملایا، چہرہ دھو لیا، پھر ایسے ہی لے کر آپ نے پورا یہ دھو لیا. تو اس میں ظاہر بات ہے کہ پانی کے اندر تخفیف ہو رہی ہے نہیں. ہمارا عمل کیا ہے؟ آپ خود اس سے ملا لو اس عمل کو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں تخفیف فی الماء ہوئی یا نہیں ہوئی. ہم کیا کریں گے
کہ جب چہرہ دھوئیں گے تو ظاہر ہے ایسے لیں گے، پانی بھر کے لیں گے، پھر جائے ادھر سے، یہ ایک ہی مرتبہ میں لینا کئی مرتبہ کی چلو ہو جاتا ہے. تو یہ پانی کثیر استعمال کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. مقصود باری یہ ہے کہ عظم کو پورا دھو لو. اگر احتیاط کے ساتھ پانی استعمال کر کے دھویا جائے گا تو یہ بہتر بات ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی ترتیب چلی آخر تک، یہاں تک کہ آپ نے ایک چلو پانی لیا اور اس کے بعد میں آپ نے اپنا دایاں پیر دھویا، ایک چلو لیا پھر بایاں پیر دھویا، تو معلوم ہوا کہ تخفیف فی الماء ثابت ہے. اور یہ کرنے کے بعد میں آپ نے کہا کہ میں نے جو وضو تمہارے سامنے کر کے دکھایا ہے تخفیف فی الماء کے ساتھ جو کر کے دکھایا، ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے ایسے ہی اللہ کے نبی کو وضو کرتے دیکھا تھا. تو یہ کیوں کر کے دکھایا بھائی؟ قولن نہیں بتایا. ابھی تو میں آپ کو قولن بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں ممکن ہی نہیں کر کے دکھانا، پانی نہیں ہے. ورنہ اصل تو سنت یہ ہے کہ کر کے دکھاویں، کیونکہ کر کے دکھا رہے ابن عباس کہ ایسے کیا. یہ عملاً کیوں دکھایا جاتا ہے؟ کیونکہ قول کے مقابلے میں عمل اوقع فی النفس ہوتا ہے. قول کے مقابلے میں عمل اوقع فی النفس ہوتا ہے، کیونکہ قولی بات تو آدمی بھول بھی جاتا ہے، لیکن جب دیکھ لیتا ہے آنکھوں سے اسے جلدی بھولتا نہیں، قصہ یاد رہتا ہے. اس کو یہاں ذکر کیا ہے. دیکھیں چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. یہ عطاء ابن یسار شاگرد ہیں ابن عباس کے، یہ عمل بتا رہے. دیکھو ابن عباس کا، چلیے غور سے دیکھیے. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء. أخذ غرفة من ماء، ایک غرفہ کہتے ہیں اس کو، چلو جس کو ہم بولتے ہیں، ایک چلو پانی کے لیے. فغسل وجهه، یہ آ گیا. أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، دونوں کے ذریعے آپ نے مضمضہ اور استنشاق یعنی غسل والی شکل بتا رہے. چلیے. ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه. ثم پھر ایسے ہی دھویا، کیونکہ 3 مرتبہ دھونا ہے نا. پھر آپ نے ایسے لیا اور یہاں لگایا، پھر دھویا. چلیے. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله. رشا کے معنی غسل ہے، چھینٹے مارنا نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی امام کے یہاں اس مقام پہ چھینٹے مارنا مراد نہیں ہے. تو پتہ لگا کہ جہاں مختلف بھی مسئلہ ہے وہاں بھی اس کے معنی کہاں ہے وہ کہ لڑکے کا پیشاب اور لڑکی کا پیشاب، جب تک وہ دودھ پیتے ہیں لڑکی کے پیشاب کو دھونے کا کیا طریقہ ہے وہاں اختلاف ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دھویا ہی جائے گا، لڑکے کا پیشاب بھی دھویا ہی جائے گا. وہاں لفظ آئے ہیں رشا. دوسرے حضرات نے اس لفظ رشن سے استدلال کیا کہ چھینٹے مار دیے جائیں گے. ہم کہتے ہیں رشا کے معنی غسل خفیف آتے ہیں، جیسا کہ یہاں سب غسل ہی کے معنی کر رہے ہیں، غسل خفیف. چلیے. فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. یہ اپنے عمل پہ مہر لگا دی اللہ کے نبی کے عمل کی کہ میں نے جو کر کے دکھایا یہ اپنی طرف سے نہیں دکھایا بلکہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. یہ یہاں جو بیٹھتے ہیں کہاں ہیں؟ یہاں کے 2-3، یہاں بھی نہیں، یہاں بھی نہیں، وہاں بھی نہیں. باب التسمیۃ علی کل حال وعند الوقاء. باب التسمیۃ علی کل حال وعند الوقاء. یہ باب ہے ہر حال میں تسمیہ پڑھنے کے بیان میں اور بیوی کے ساتھ جماع کرنے کے وقت بھی تسمیہ پڑھنے کے بیان میں. دیکھو غور سے سنو بات. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابواب تو لائے ہیں، کہیں کہ وضو کے بارے میں چل رہے نا، وضو کیسے کرنا ہے.
لیکن یہاں تسمیہ علی الوضو کے بعد بجائے تسمیہ علی الوضو لانا چاہیے تھا. تسمیہ علی الوضو کے بجائے یہاں حضرت نے ذکر کیا علی کل حال، اور آگے ایک جملہ بڑھایا وعند الوفاء، جماع کے وقت. تو اس کا تو ماقبل کے مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے بظاہر، ہے کہ نہیں؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں ثابت کر رہے ہیں کہ بسم اللہ وضو کے وقت میں پڑھنی چاہیے. سنت مان کے پڑھو یا ادب مان کے پڑھو، دو دلیل اس کی ہیں کہ بسم اللہ وضو کے وقت پڑھنی چاہیے. دو دلیلیں ہیں. ایک دلیل ہے کلو امر ذی بال لم یبدا والی روایت، وضو بھی امر ذی بال ہے. اور دوسری روایت ہے وہ جو آپ پڑھیں گے یا پڑھ لی ہوگی ترمذی شریف میں، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس آدمی کا وضو نہیں جو اللہ کا نام نہ لے، ذکر نہ کرے. بسم اللہ مراد لے رہے فقہا. تو ان دو روایتوں سے بسم اللہ کا پڑھنا عند الوضو ثابت ہے. اب آؤ بات ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ یہاں باب التسمیۃ علی الوضو نہیں قائم کیا ہے. حالانکہ مسئلہ وہی ثابت کریں گے لیکن ترجمہ یہ نہیں لائے. مسئلہ یہی ثابت کریں گے کہ بسم اللہ پڑھنا ہے وضو کے وقت میں، کیونکہ ما قبل ما بعد میں وضو ہی کا بیان چل رہا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ قائم کیوں نہیں کیا جب روایات سے ثابت ہے کہ وضو پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے؟ تو باب التسمیۃ علی الوضو کیوں نہیں لائے؟ اس کو بند کر دیں. تسمیہ علی کیا کہہ رہے بھائی کہ ترجمہ قائم نہیں کیا. کیوں نہیں کیا سمجھو. اس لیے نہیں کیا کہ جو دو روایتیں تسمیہ علی الوضو کی ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، وہ دونوں روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی معیار کی نہیں ہیں. جب حضرت کے معیار کی نہیں ہے تو انہیں دلیل بنا کے ترجمہ کیسے لائیں؟ سمجھ رہے ہو نا بات؟ ان کے معیار کی وہ روایت ہی نہیں ہے. جب وہ روایت نہیں ہے تو گویا کہ امام بخاری کے نزدیک اپنے اصول کے اعتبار سے روایات سے بسم اللہ ثابت نہیں ہے کہ جس کو حضرت یہاں ذکر کرتے تھے. وہ تو ویسے ہی روایت پہ ترجمہ لائیں گے نا جو ان کے لائق ہوگی، جو ان کے معیار کے مطابق ہوگی. اور وہ دونوں روایتیں حضرت کے معیار کی نہیں ہیں. لیکن ثابت کرنا ہے کہ تسمیہ علی الوضو ہے، اس کو ہم کیسے ثابت کریں گے؟ حضرت کا ایک طریقہ ہے نیا. جب کہیں ایسی جگہ آ جاوے کہ جہاں روایت ان کے معیار کی نہ ملے تو پھر حضرت ایک قاعدہ کلیہ بناتے ہیں. ایک قاعدہ کلیہ بناتے ہیں. پھر اس قاعدہ کلیہ میں سے کوئی یقینی جزئی کے ساتھ ترجمے میں اضافہ کرتے ہیں. ایک قاعدہ کلیہ بناتے ہیں، اس قاعدہ کلیہ کو ترجمہ بناتے ہیں، اور اس قاعدہ کلیہ کے اوپر اضافہ کرتے ہیں ایک جزئی کا. سمجھے بات؟ جو اسی قاعدہ کلیہ کا ایک فرد ہوتی ہے، اضافہ کرتے ہیں ایک جزئی کا جو اسی قاعدہ کلیہ کی ایک فرد ہوتی ہے. اور وہ جو جزئی ثابت کر رہے ہیں، اضافہ کر رہے ہیں، وہ جزئی روایت صحیحہ سے ثابت ہے. جب وہ جزئی جو اضافہ کی گئی ہے وہ روایات صحیحہ سے ثابت ہے تو قاعدہ کلیہ دلالتاً خود ثابت ہو جائے گا. سمجھے بات؟ اب دیکھو قاعدہ کلیہ بنایا التسمیۃ علی کل حال. التسمیۃ علی کل حال قاعدہ کلیہ ہے نا، ہر حال میں تسمیہ ہے. اب اس کی ایک جزئی لائے کیا؟ تسمیہ عند الوقاع، کہ جماع کے وقت میں تسمیہ پڑھنا، کیونکہ علی کل حال کا ایک جز ہوتی ہے. علی کل حال میں سے ایک حال جماع کا حال بھی تو ہے، تو اس کو لائے اضافہ کیا اور تسمیہ عند الوقاع کو
چونکہ روایات صحیحہ سے ثابت کیا گیا ہے تو اس کو ثابت کر دیا۔ روایت نیچے لا رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کرے تو کہے اللہم بسم اللہ اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان جنبنا الشیطان وجنب الشیطان علی ما رزقتنا۔ تو کہنے سے ثابت ہو گئی بھائی بسم اللہ، کہنے پر ثابت ہوئی بسم اللہ، ثابت ہو گئی صحیح روایت سے جمعہ کے وقت۔ تو جب جمعہ کے وقت میں صحیح ثابت ہو گئی تو پتہ لگا یہ قاعدہ کلیہ التسمیۃ علی کل حال دلالۃ ثابت ہو گیا۔ اور جیسے علی کل حال کی ایک جزئی التسمیۃ عند الوقاء ہے، ایسے ہی ایک جزئی کیا ہے التسمیۃ علی الوضوء ہے۔ سمجھے بات کہ جب التسمیۃ علی الوضوء قاعدہ کلیہ کے جزئی ہے اور ان جزئیات میں سے ایک جزئی جمعہ کے وقت میں بسم اللہ پڑھنا ہے اور یہ جمعہ کے وقت کی بسم اللہ صحیح روایت سے ثابت ہے، تو پتہ لگا جزئی پہ یعنی جمعہ پہ بسم اللہ پڑھنا صحیح روایت سے ثابت ہو گیا تو یہ کلیہ جو ہے دلالتاً ثابت ہو گیا۔ اب جب یہ کلیہ دلالتاً ثابت ہوا تو اس کی تمام جزئیات بھی ثابت ہو جائیں گی اور وہ جزئیات میں سے تسمیہ عند الوضوء بھی آ گئی، تو لہذا دلالتاً اب ثابت ہو گیا تسمیہ عند الوضوء بھی۔ چلیے وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن قتيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره۔ دیکھیں آ گیا کیا کہا بسم اللہ۔ اب دیکھو یہاں صرف لفظ بسم اللہ ہے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا بھی پڑھ سکتے ہیں اور صرف لفظ بسم اللہ کہہ لیں تو بھی کافی ہے، اور اللہم بھی کسی جگہ اگر کہہ لیں تو وہ بھی بسم اللہ کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، یہاں کہا اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، ہمیں کیا؟ اس لیے کہ والد عورت مرد دونوں مکلف ہیں، ایسا کام نہ کریں جس سے شیطان ہمارے اندر دخل دے دے، دخیل ہو جاوے، ہمیں شیطان کے آثار سے بچا۔ جب دونوں آدمی ملے ملاقات کریں عورت مرد تو یہ دعا سکھائی کیونکہ دونوں مکلف ہیں، اس لیے کہا جنبنا الشیطان بولو۔ اور آگے جو بچہ پیدا ہوگا اگر آج کی ملاقات میں اللہ نے مقدر رکھا ہے حمل، بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ چونکہ مکلف ہے وہ تو نہیں دعا کر سکتا ہے اللہ شیطان سے بچا ہم کو، وہ دعا نہیں کر سکتا، اس لیے طریقہ بدلا۔ آگے دیکھو لفظ کیا کہا وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ، اور اے اللہ بچا دے شیطان کو، ماں اس بچے سے رزقتنا جو آپ ہمیں آج دیں گے، ہمیں بچا شیطان سے اور شیطان کو بچا اس بچے سے۔ کیا مطلب کہ اللہ شیطان کو دور رکھ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے وقت میں شیطان اس بچے کو چوکے مارتا ہے، چھوتا ہے، جس سے اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو دعا سکھائی کہ جب تم جمع کرو اگر آج کے جمع سے اللہ بچہ دے گا تو یہ بچہ اس دعا کی برکت سے شیطان اس سے دور رہے گا اور اس پر شیطانی اثرات نہیں آئیں گے۔ چلیے باب ما يقول عند الخلاء، باب ما يقول عند الخلاء، خلا کے معنی ہے بیت الخلا ہی، خلا کے معنی ہی بیت الخلا ہے، لوگوں نے بعد میں لفظ بیت پڑھا دیا ورنہ خلا کے معنی بیت الخلا ہی کے ہیں۔ جیسا کہ زمزم ہے، زمزم کے معنی پانی ہی کے ہیں، اور پھر لوگوں نے کیا کہہ دیا آپ پڑھا دیا اس پہ آب زمزم، یہ دو الگ نہیں ہیں۔ زمزم کے معنی پانی، آب کے معنی بھی پانی، اور تم جیسے اور بھی بڑھاتے ہو آب زمزم کا پانی ہے، تو یہ کچھ نہیں الگ ہے۔ ایسے یہاں کہا الخلا کہ معنی بیت الخلا، اردو میں لوگوں نے بڑھا دیا جب بولتے ہیں کہاں جا رہا بھائی بیت الخلا۔ بہرحال
جس وقت میں کوئی آدمی بیت الخلا میں جائے گا تو روایت میں یہ ہے کہ دعا پڑھنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جب آپ بیت الخلا میں جاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب سوال یہ ہے کہ دعا کیوں پڑھی جائے گی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ پڑھنے کی وجہ بیان فرمایا کہ جب آدمی اپنے سطر کو کھولتا ہے تو شیطان اس کے سطر کے ساتھ میں کھلواڑ کرتا ہے۔ گندے ہوتے ہیں شیاطین تو گندی جگہ پہ ہاتھ لگائیں گے، کچھ کریں گے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہمیں وہ نہیں دکھتے، لیکن انہیں ہم دیکھتے ہیں، اور ہمارے جو ناپاک اعضاء ہیں جب کھولتا ہے آدمی تو وہ اس کے ساتھ میں کھلواڑ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا بتائی کہ جو اس دعا کو پڑھ لے گا، اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے وہ محفوظ ہو جائے گا کہ اسے دیکھتے ہی نہیں ہے شرم کے اعضاء سے۔ تو یہ فائدہ ہوگا۔ کب پڑھی جائے گی دعا؟ بیت الخلا میں اگر آپ جا رہے ہیں، یہاں جو رہتے ہیں مدرسے میں، مکانات میں، یعنی جنگل کے علاوہ، اگر آپ آبادی میں اپنے فلیش میں جا رہے ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ داخل ہونے سے پہلے، چوکھٹ سے پہلے یہ دعا پڑھیں۔ اور اگر داخل ہو گئے، بیت الخلا میں داخلہ ہو گیا، یاد نہیں رہا، اب کیا کریں؟ بعد میں یاد آیا یار میری تو دعا رہ گئی، یا تو یہ کہ باہر آ جاوے، باہر آ کے دوبارہ پڑھ کے داخل ہو، اور اگر باہر نہیں آتا اور جگہ پہ کھڑا ہو گیا تو جب تک سطر نہیں کھولا اس وقت تک بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر سطر کھول لیا، اب سطر کھلنے کے بعد میں چونکہ ذکر اللہ منع ہو گیا اس لیے اب نہیں پڑھے گا۔ یہ تو حکم ہے فلیش کا جو آبادیوں میں بنے ہوئے ہے، لیکن اگر آپ جنگل میں استنجا کر رہے، کھلے میدان میں، وہاں تو گیٹ نہیں ہے تو وہاں کہاں پڑھیں گے؟ وہاں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک جگہ پہ جا کے ٹھہر جائیں کہ یہاں مجھے استنجا کرنا ہے، جب کھڑے ہو جائیں سطر کھولنے سے پہلے اب پڑھ لو۔ جیسا کہ بھول گئے فلیش میں جاتے وقت سطر کھولنے سے پہلے اب پڑھیں گے، ایسے جنگل میں بھی سطر کھولنے سے پہلے پڑھ لیں گے۔ باہر نکلنے کے وقت کی دعا وہ کب پڑھیں گے؟ فلیش میں سے جب آپ باہر آ جائیں گیٹ سے باہر اس وقت پڑھیں گے، اور وہاں جب آپ کھڑے ہو جائیں سطر ڈھانک لیں، جنگل میں سطر ڈھانکنے کے بعد میں استنجا کر لیا، سطر ڈھانک لیا، اس وقت میں پڑھی جائے گی یہ دعا جو یہاں اللہ کے نبی نے نقل کی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباسی کے طریق سے یہ یہاں ذکر فرمائی ہے۔ چلے وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه حضرت انس کا طریق وہ اوپر والی روایت ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، اللہ کے نبی جب داخل ہوتے بیت الخلاء میں تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا ہے۔ خبث کہ کیا معنی ہے بھائی؟ یہ خبیث کی جمع ہے، اور خبیث سے مراد ہے مذکر شیاطین، وہاں مذکر بھی رہتے ہیں، اور خبائث یہ خبیثتن کی جمع ہے جس کے معنی ہے ان کی بیویاں، مؤنث شیاطین۔ تو گویا کہ دونوں سے پناہ مانگی گئی، اے اللہ مجھے بچا دے مذکر شیاطین سے بھی اور مجھے بچا دے مؤنث شیاطین سے بھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خبث کے معنی ہے گندگی کے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ یہاں پر جو بیت الخلاء میں گندگی پڑی ہے، یا جس جگہ میں استنجا کر رہا ہوں یہاں جو گندگی ہے یا میری جو گندگی نکلے گی اس گندگی سے میری حفاظت فرما۔ کیونکہ جب آدمی گندگی کرتا ہے، یعنی بیت الخلاء میں جاتا ہے یا کہیں جنگل میں بیٹھ کے بڑا استنجا کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، تو شیاطین وہاں پیر مارتے ہیں گندگی میں تاکہ چھینٹے اس کے بدن پہ لگ جائیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دعا مانگو، اے اللہ یہ گندگی جو اٹھا کر بھاگے گا، چھینٹے مار کے جو بھاگے گا شیطان، اب اس کی گندگی سے مجھے بچا دینا۔ اب آگے رہ گیا خبائث۔
خبائث میں دونوں مراد ہوں گے. پہلے جملے سے مراد ہو گیا کہ اللہ مجھے بچا دے کہیں سے گندگی سے، اور دوسرے میں مذکر مؤنث دونوں داخل ہو جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ خبائث کے تابع خبیث مذکر بھی ہو گیا. عام طور پہ تو مؤنث تابع ہوتے ہیں مذکر کے، لیکن کبھی کبھار مذکر بھی تابع ہو جاتے ہیں مؤنث کے، جیسا کہ الزانیۃ والزانی میں ہے کہ وہاں مذکر تابع ہے مؤنث کے. چلیے. قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبہ. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ تابعه ابن عرعرة. دیکھو پہلے جہاں بھی قال حدثنا سے بڑی روایت چلی ہے اس کو دیکھو، وہاں شعبہ آئے ہیں. شعبہ سے پہلے کون ہیں؟ امام بخاری کے استاد. امام بخاری کے استاد ہیں آدم، وبه قال حدثنا آدم. آگے کہہ رہے ہیں حدثنا شعبہ. حضرت شعبہ کے شاگردوں کا اختلاف بتا رہے ہیں. عبد العزیز شعبہ کے استاد آئے، عبد العزیز کے شاگرد شعبہ، اور شعبہ کے 3 شاگرد ہیں. ان تینوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تینوں نے کیا لفظ کہا ہے. جو کہا ہے آدم نے، کہتے ہیں وہی کہا ہے ابن عرعرہ نے. تابعہ اے تابع آدم، آدم کا اتباع کیا ہے عرعرہ نے بھی شعبہ سے. سمجھ گئے بات؟ وقال تیسرے شاگرد کس کے؟ حضرت شعبہ کے. وقال غندر عن شعبہ. آدم ہو گئے، ابن عرعرہ اور غندر، 3 آدمی حضرت شعبہ کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں غندر نے بھی نقل کیا شعبہ سے کیا اذا اتى الخلاء. بدل گئی بات؟ کیا کہا؟ اوپر والے 2 نے کہا اذا دخل الخلاء، کہ جب داخل ہو بیت الخلاء میں. آدم بھی حضرت شعبہ سے کہتے ہیں کہ مجھے استاد شعبہ نے بتایا کہ جب داخل ہو بیت الخلاء میں، اور ابن عرعرہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے استاد شعبہ نے بتایا اذا دخل الخلاء. آگے تیسرے آئے، کون آئے؟ غندر. غندر کہتے نہیں، مجھے استاد شعبہ نے بتایا اذا اتى الخلاء. بس یہ لفظ کا فرق ہے، دخلا یا اتا. چلیے. وقال موسى عن حماد اذا دخل. وقال سعيد بن زيد وبه قال حدثنا عبد العزيز اذا اراد ان يدخل. دیکھیے یہاں بھی تھوڑا سا سمجھ لیجیے سند کو. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آئے ہیں اوپر حضرت عبد العزیز آئے نا بھائی، عبد العزیز. اب نیچے دیکھیے یہاں کہہ رہے وقال موسیٰ عن حماد. وقال موسیٰ عن حماد اذا دخل، کہ حماد نے بھی کہا اذا دخل ہی. عبد العزیز کے بھی 3 شاگرد ہیں. شعبہ کے کتنے شاگرد بتائے؟ 3. اور عبد العزیز کے بھی 3. عبد العزیز کے پہلے شاگرد ہیں شعبہ جن کا ذکر اوپر آ گیا، اور دوسرے شاگرد ہیں یہ حماد. موسیٰ عن حماد، دوسرے شاگرد ہیں حضرت کے حماد جس سے نقل کرتے ہیں موسیٰ. سمجھے بات؟ کہ حضرت عبد العزیز کے 3 شاگرد، پہلے اوپر ایک شاگرد آ گئے ہیں حضرت کے عبد العزیز، اور دوسرے شاگرد نیچے آ رہے ہیں حماد، اور تیسرے شاگرد آ رہے ہیں سعید بن زید. آگے تینوں. یہ جو حماد ہیں یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی کہہ رہے ہیں جو اوپر کہا ہے حضرت شعبہ نے. شعبہ اور حماد دونوں ایک ہیں، اذا دخل ہی کہتے ہیں یہ بھی. تو پتہ لگا حضرت عبد العزیز کے شاگرد 2 دخلا کہتے ہیں، اور حضرت شعبہ کے 2 شاگرد بھی دخلا کہتے ہیں، اور حضرت شعبہ کے ایک شاگرد نے اذا عطا کہا، اور حضرت عبد العزیز کے ایک شاگرد نے اذا عطا نہیں کہا، ارادہ کہا. اذا ارادہ ان يدخل الخلاء، کہ جب آپ ارادہ فرماتے اس بات کا کہ داخل ہو جاویں بیت الخلاء میں، تو ارادے کے وقت میں یہ دعا پڑھتے تھے. یہ جو حماد آئے نا ان کے بارے میں فرمایا بہت بڑے کتب آدمی تھے، بہت اللہ والے.
لیکن اولاد نہیں تھی. اولاد کے چکر میں 70 نکاح کیے. کتنے؟ 70 نکاح کیے، لیکن پھر بھی اللہ نے اولاد نہیں دی ہے. کیوں نہیں دی؟ یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ ہو سکتا ہے ہونے والی اولاد اپنے باپ کے لیے داغ بن جاوے اور ان کی جو اچھائی ہے وہ بدنام ہو جاوے. اس لیے اللہ بہت سو کو اولاد دیتے نہیں. 70 بیویوں سے بھی اولاد نہیں ملی. چلیے باب وضع الماء عند الخلاء. عند الخلاء آسان مسئلہ ہے. جب کوئی پیشاب کرنے جاوے، استنجا کرنے جاوے، کوئی شاگرد کوئی خادم پانی رکھ دے کہ باہر آئیں گے پانی تیار ہے لوٹا بھرا ہوا، یہ جائز ہے. پیچھے مسئلہ آ چکا ہے کہ عبداللہ ابن عباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتے تھے نا کہ میں نے پانی بھر کے رکھ دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے محبت میں چمٹا کے یہ دعا دی، اللہم علم یا اللہم فقی، کہ اللہ انہیں علم قرآن عطا فرما، فقہ سمجھ عطا فرما. تو جائز ہے خادم اپنے مخدوم کے لیے پانی کا انتظام کر دے، جیسا کہ آگے بھی روایات آ رہی ہیں. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حاتم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم